کے گھر میں بیٹھے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں۔ مدینے میں اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ جب یہ بات لوگ سنیں تو کیا مجال ہے کہ جس کے ہاتھ میں جام ہے، شراب کا پیالہ ہے، کہ وہ ہاتھ اٹھ کر منہ تک آئے؟ جس کے پاس منہ تک پہنچ گیا ہے، مجال کہ وہ پانی اندر جائے؟ اٹھائے لوگ وہاں پہ پھینک دیے، لوگ اٹھائے اور پھینک دیے، اور پھینکنے کے بعد مدینے میں ایسی شراب بہی جیسا کہ پانی بارش کے بعد بہتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ حج میں، دو حج ہیں، حج میں آپ کو معلوم ہے پہلے جا کے عمرہ کرتے، بعد میں احرام کھول دیتے، پھر حج کے لیے احرام باندھتے، جسے تمتع کہتے، حج تمتع کہتے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا، حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی حج میں پہلے عمرہ کرو، بعد میں جا کے تمہیں حج کرو۔ کسی نے بولا تمہارے بابا عمر ہے نا؟ نہیں نا، ایسا نہیں بولتے نا۔ انہوں نے کہا رے بیوقوف نالائق کہیں کا، میں اللہ کے رسول کی بات بولتا ہوں، تو باپ کی بات بولتا رہے؟ میں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں تو باپ کی بات بتا رہا۔ سنیے، اچھا چلیے اور آئیے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر لوگوں کو کہہ رہے، لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو۔ یعنی اللہ کے رسول نے عورتوں کو مسجد جانے کا حکم دیا، عورتیں جائیں گی تو دین سنیں گی، عورت جائیں تو اسے معلوم ہوگا۔ لیکن آج کیا ہو گیا، عورت آفس کو جا سکتی، فیکٹری کو جا سکتی، پرچیسنگ کو جا سکتی، مارکیٹ کو جا سکتی، بسوں میں جا سکتی، ہر جگہ جا سکتی، وہاں سب گئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب فرشتوں کی جگہ ہے۔ اگر کوئی عورت مسجد کو آئی بولے تو مسجد میں فتنے ہوتے، معلوم نہیں اب فتنے ہوتے، بولتا معاف کرنا ذرا میں موٹی دماغ کا آدمی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مسجد میں آنے والے آپ جتنے بھی لوگ آئیں، برا نہ کو سمجھو، آپ لوگوں کو سے پرکیوں کے خاندان کے کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھو ہنسی آ رہی، سب کو بھی ہنسی آ رہی، میرے کو بھی ہنسی آ رہی، یعنی آپ ماشاءاللہ اتنے منور روشن چہرے، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے، مسجد میں آنے والے سب چوراں رہتے، پرکیاں رہتے، ڈاکواں رہتے، شرابیاں رہتے، جواڑیاں رہتے، زانیاں رہتے، بدماش رہتے، اللہ کے بندے ہیں۔ آ رہا آدمی کچھ بھی اگر غلطی کرا تو باہر وضو کر لے کے آ جاتا، کرتے نا وضو۔ وضو کا مطلب کیا؟ وضو کا مطلب ہے کہ سارے گناہ ختم ہو گئے، پوری چیزوں کو چھوڑ کے پاک بن کر آدمی آ رہا۔ جب پاک بن کر آ رہا تو کیسا ناپاک بنے گا؟ اگر کوئی ایک عورت مسجد کی طرف آ رہی ہے، کیا کوئی اس کی طرف نظر اٹھا سکتا؟ کیا کوئی اسے دیکھ سکتا؟ کیا کوئی اسے چھیڑ چھاڑ کر سکتا؟ وہ بھی کسی کو وہ نہیں کرے گی، اور آنے والا بھی کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب لوگوں کو ذرا ذرا سمجھ آ رہی، اور مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ عورتوں کے لیے دروازے کھل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے مرد اللہ کی باتوں کا محتاج ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کی اسے ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے، لیکن اب دیکھیے مرد سے زیادہ عورت کو زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی گود میں ایک جنریشن پلتا ہے، یہ قوم پل رہی ہے۔ یہ ایک عورت اگر صحیح بنے گی تو کیا ہوگا؟ ایک عورت اگر صحیح، ایک بیوی اگر صحیح بنے گی، ایک بیٹی اگر صحیح بنے گی، ایک بہن ایک صحیح بنے گی، ایک بہو اگر صحیح بنے گی، اگر ماں ایک صحیح بنے گی تو اس کی گود میں پلنے والا پورا جنریشن صحیح ہوگا۔ مثلا میری بیٹی میری بیوی کے گود میں اگر پل رہی ہے، میری بیٹی بڑی ہونے کے بعد انشاءاللہ اگر میری بیوی نیک ہوگی تو میری بیٹی بھی نیک بنے گی۔ وہ جب جائے گی تو اپنے سسرال میں کام کرے گی، سسرال کو سدھارے گی، اس کے بعد یہ چیز پھیلتی چلے جا رہی۔ یہ ایک عورت گویا ایک مدرسے کے برابر ہوتی، یہ ایک عورت ایک یونیورسٹی کے برابر ہوتی۔ مرد اگر سدھر گیا تو خالی مرد تک کے بعد، عورت اگر سدھر گئی تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا دیکھیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے منع مت کرو۔ ان کا بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو کر بولا، نہیں جی ہمیں جانے نہیں دیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، نالائق، میں تجھے اللہ کے رسول کی بات بول رہا ہوں اور تو میرے سامنے بات کر رہا۔ اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر اپنے بیٹے سے کبھی بات نہیں کیا، کبھی اس نے بات نہیں کیا۔ یہ جذبہ مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے خلاف اگر کوئی کرے، وہ ہمارا دوست بن سکتا، ہمارا وہ پارٹنر بن سکتا، اس سے ہمارے تعلقات ہو سکتے۔ اچھا چلیے اب اور آگے بڑھیے۔ میں نے بتایا بعض چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر اللہ کے رسول نے کیا۔
اللہ کے رسول نے کیا تو کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں جو کالا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے تمام لوگ بوسہ دیتے ہیں، حضرت عمر وہ پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، اے پتھر، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نہ تو کسی کو فائدہ دینے کی طاقت ہے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں بھی بوسہ دے رہا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو پتھر ہے، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ دیا، اس لیے میں بھی تجھے کیا کر رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں. اچھا، اللہ کے رسول کی کوئی گستاخی اگر کرتا ہے، آپ کی توہین اگر کر رہا، آپ کی سنتوں کا کوئی اگر مذاق کر رہا، تو دیکھیے یہ کتاب ہے البدایہ، تاریخ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک آدمی مسواک کی کاڑی، ایک مسواک ہے، مسواک کی کاڑی آدمی لے کر، آپ کو معلوم ہے دانت صاف کرتے اللہ کے رسول نے کیا ہے، مسواک کی کاڑی لے کر بولا ہاں یہ لکڑی کا ٹکڑا کہتے اسے صاف کرے تو پاک ہو رہا، کیا کی ہو رہا. مذاق کرتے ہوئے اس نے اپنا پیخانہ صاف کیا. مذاق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کیا. ایک چوہے جیسا کوئی جانور، چوہا جیسا کوئی جانور نیچے کے راستے سے پیخانے کے جسم سے نکلتا، منہ میں داخل ہوتا، پورے پیٹ سے کاٹتا ہوا، ٹکڑے کرتا ہوا نیچے نکلتا، اور یہی حالت چل رہی ہے. تو اس وقت اب اسے اتنی تکلیف ہوتی کہ پورے آنت اور جہاں جہاں جا رہا وہ گیا، تڑپتا. تو لوگوں نے فیصلہ کیا اس کا علاج کیا کرنا، کیا علاج کرنا اس کا، یعنی چولہا جلا کے توا گرم کرنا، توے پر کوئی چیز رکھنا، اچھی گرم ہو گئی تو اس کی سر پہ لگانا، اچھی گرم استری آئرن باس کو لا کے سر پہ لگانا. آسان بات نہیں ہے، یعنی مذاق کی سزا، مذاق کا نتیجہ. اور بتایا گیا کہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر وہ مرا. کبھی بھی یاد رکھو، اگر غلطی ہے کوئی آدمی نہیں کر رہا، دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے، توفیق دے، مگر مذاق نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ دل لگی نہیں کرنا. اچھا چلیے آئیے، اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیر یا اندھیر، اللہ کے پاس اندھیر نہیں ہے، جلد یا دیر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں. اگر پورے واقعات اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے، اللہ کے رسول کا مذاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی سزائیں دیا. بدر کی لڑائی میں آپ کو معلوم ہے دو چھوٹے بچے، معاذ اور معوذ سے دو بچے ابو جہل کو دشمن خدا دشمن رسول کو قتل کیے. اور آپ کو معلوم ہے ابو لہب کا بیٹا عتبہ اور عتیبہ دو بیٹے تھے. عتبہ اللہ کے رسول پر آ کے تھوکا، آپ پر تھوکا، اللہ بچا لیا آپ کو. اس وقت اللہ کے رسول نے دعا کیا، کیا بتایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تیرے کتوں میں یہ کتے کو اس کے ساتھ لگا دے. ملک شام کی طرف ابو لہب گیا، دشمن تھا، مگر اللہ کے رسول کی بات پر اسے یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے. ملک شام میں گیا تو جب رات میں سونے کا وقت آیا تو اپنے بچے کو بیچ میں سلایا، لوگوں کو بولا اس کی حفاظت کرنا. محمد نے اس کے بارے میں بد دعا کیا ہے، یعنی دیکھیے بچے کو بیچ میں سلایا، اطراف پوری فوج، پوری جماعت، سارے جانوروں کو بٹھا دیا گیا تاکہ وہ بچے تک کوئی نہ پہنچ سکے. رات میں سو رہے ہیں تو ایک شیر نکل کر آیا، پورے لوگوں کو چیرتا ہوا وہاں تک پہنچا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیا. وہ بچہ جو سو رہا تھا پکڑ کر اس کے ٹکڑے کیا اور وہ ٹکڑے کر کے واپس چلے گیا. تو دیکھیے اللہ کے رسول کا اگر کوئی مذاق اگر کر رہا تو کیا ہوتا ہے، اندازہ لگائیے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا کرے. اب آئیے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار، اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار، ذرا اچھی طریقے سے ذرا سنیے آپ لوگ. اگر کوئی شک ہے تو بعد میں میرے سے آپ پوچھئے. آج کل نئے فتنے آ رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ کا فتنہ. یہ انٹرنیٹ کیا ہوتا معلوم؟ مختصر بات بولے تو یہ مشین کے انڈے، اماں بھی نہیں ان کا بابا بھی نہیں، وہ انڈوں کے جو بچے ہوتے ماں باپ بھی نہیں، ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ انٹرنیٹ کھول کر بیٹھ گیا تو کیا سمجھتا بولے تو میرے علاوہ کوئی جاننے والا
نہیں ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیا ہو رہا, ہاں اس کی ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں, فلاں کی ضرورت نہیں, یہ ضرورت نہیں. کس کی بھی ضرورت نہیں؟ تو میں ہی بولتا ہوں تیری ضرورت نہیں ہے, تیری ضرورت نہیں. تو یہاں پہ ہر زمانے کے اندر فتنے آئے. یہ شیعہ جو ہیں, مختصر ان کے بعد میں یاد رکھیے, یہ شیعہ, ان کا عقیدہ, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا کھانا, ان کی زندگی کرنا تمام کا تمام غلط, اور ان کے اندر پورا شرک بھرا ہوا ہے, پورا شرک. اور اللہ کے نبی کے بعد حضرت علی کو وہ لوگ بڑا مانتے, اور ان کے عقیدے وغیرہ کے اندر ایسے ایسے خیالات ہیں کہ یہ سمجھ جائیے کہ یہ دور کے وہ, اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں تو کوئی شک نہیں ہے. اب پورے ان کے خیالات غلط, ان کا نظریہ ان کا غلط. مسلمانوں کے سخت پہلے نمبر کے یہ دشمن ہوتے, پہلے صف کے یہ لوگ دشمن ہوتے ہیں. ان سے تعلقات رکھنا, ان کے گھروں میں شادی کرنا, ان کی بیٹا بیٹی کو لینا, ان کے پروگراموں کے اندر جانا بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, کیونکہ ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کے صحابہ کے بارے میں صرف وہ لوگ کیوں مانتے معلوم, حضرت علی اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگوں کو ہی وہ لوگ مانتے, اس کے علاوہ حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے, عمر کو نہیں مانتے. اور ان کے بارے میں تو ان کے پاس اتنا وہ ہے, ان کو گالی دینا ثواب ہے, ان کو گالی دینا گویا بہت بڑی نیکی وہ سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک پتھر پر کیا ہوتا ہے, ایک طرف ابو بکر ہوتا, دوسری طرف عمر رہتا, ہر جب بھی موقع ہے چپل لے کر اس کو مار کے جاتے لوگوں. اور حضرت عائشہ کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ بچائے, یعنی اللہ تعالیٰ یعنی سورہ بقرہ میں جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا, وہ موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ تھا. تو یہ لوگ بولتے معلوم کیا, گائے بولے تو کیا, یا کیا بول رہا اللہ تعالیٰ معلوم کیا, استغفر اللہ, عائشہ کو کاٹو بول رہا اللہ میاں, عائشہ کو کاٹو بتا رہا. اور اس کے بعد کیا ہے, لوگ کہتے ہیں نبی کے گھر میں تھی بول کر بچ گئی ہوں, اگر وہ نبی کے گھر میں نہیں ہوتے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے. وہ عائشہ جس کو اللہ تعریف کر رہا, وہ عائشہ جس کو قرآن تعریف کر رہا, وہ عائشہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے تعریف کیا, وہ عائشہ جس کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے لیے منتخب کیا گیا, اللہ کے نبی کا انتقال عائشہ کے کمرے میں ہوا, اللہ کے نبی کا انتقال عائشہ کی گود میں ہوا. اللہ کے نبی کے انتقال سے پہلے حضرت عائشہ نے اپنے دانت سے مسواک کو چبا کر اللہ کے نبی کو دیا, تو گویا اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ حضرت عائشہ کا تھوک ملا. اور وہ کون ہے, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, جس کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہا, اور آج اس کے بارے میں ہم برائی کر رہے ہیں. ایسے بہت سے برائیاں ہیں. میں مختصر تو سے کہنا چاہ رہا ہوں, یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کے مخالف ہیں, ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. اب اسی طرح کئی فرقے دنیا کے اندر آئے. تو اب یہاں پہ دیکھیے, شیعہ جب آئے تو صرف حضرت علی کے خاندان والوں کو ہی وہ لوگ لیتے, اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں لیتے. اس کے بعد کچھ لوگ آئے جو اسلام سے نکل گئے, تو وہ کیا تھا, تمام صحابہ کا وہ انکار, یعنی حضرت علی کے خاندان والوں کا انکار, ایک کمپٹیشن, انہوں ان کو برا بولتے, انہوں ان کو برا بولتے. اس کے بعد کیا ہوا, بعض لوگ ایسے ہیں پورے اللہ کے رسول کی باتوں کا انہوں نے انکار کر دیا. اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں. دیکھیے پہلی بات, یعنی لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے. پہلی بات کیا ہے, اللہ کے رسول کی جو باتیں جسے ہم حدیث کہتے ہیں, حدیث جو ہے دیکھو میرے بھائی, اللہ کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں, اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی حدیث کہا جاتا. حدیث کے معنی بات ہے. اللہ کے رسول کے زمانے جو باتیں آپ کی تھیں وہ 150 سال کے بعد کتابوں میں لکھی گئی. لوگ کہتے ہیں 150 سال کے بعد لکھی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک رہے گا, ڈاؤٹ رہے گا, کوئی بات بھی رہے گی. علامہ سید سلیمان ندوی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, لکھنؤ میں رہتے تھے, انہوں نے وہاں پہ بتایا اس وقت تک 150 سال تک ضرورت نہیں پڑی لکھنے کی, نہیں لکھے. کیوں؟ لوگ یاد کر لیتے تھے, لوگ حفظ کر لیتے تھے, ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. جب نئے لوگ آنے لگے, ضرورت پڑی تو گیا وہاں پہ لکھا گیا. اچھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں خود کیا ہوتا تھا, باقاعدہ حدیثیں نوٹ ہوتی تھیں. بعض صحابہ تھے یاد کرتے تھے, جو بھی آپ فرماتے یاد کرتے, بعض لوگ تھے لکھتے تھے.
بعض لوگ نوٹ کر لیا کرتے تھے، کبھی اللہ کے رسول نے لوگوں کے لیے لکھ کر دینے کا بھی آپ نے حکم دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں بعد میں آیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا چلیے آئیے، اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی سنت کی تاریخ کیا ہے۔ سنت کا معنی ہے کہ آپ کی باتیں، آپ کا کام اور آپ کے زمانے میں جو بھی کیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اللہ کے رسول غار حرا سے جب باہر آئے، پہلی مرتبہ نبی بنے اور حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، اور آپ پوری تفصیل جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے پہلی مرتبہ آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے، پہلی وحی اتری۔ جب تو مطلب یہ کہ وہاں سے آنے کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی پہ گزری۔ مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی، پہلے اللہ کے رسول کی زندگی۔ اور یہ قرآن اور حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا لن یتفرقا حتی یریدا علی الحوض۔ قرآن اور یہ حدیث، قرآن اور سنت، قرآن اور اللہ کی رسول کی باتیں یہ الگ نہیں ہو سکتی، یہ دونوں ملی ہوئی ہیں۔ کب تک ملے ہوئے ہوں گی؟ قیامت میں حوض کوثر پر جہاں پہ اللہ کے رسول لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، اس وقت تک گویا یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہو رہا کہ ایک ہاتھ میں لا الہ الا اللہ، دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ، یہ دونوں ہاتھ میں آپ لے کر چلیں گے، زندگی چلے گی۔ آئیے قرآن سنت، قرآن کی روشنی میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں غور کیجئے۔ دیکھیں 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ حکم اتارا اقرا، آپ پڑھیے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں 40 مرتبہ فرمایا ہے اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے رسول کے حکم کو مانو۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو آرڈر دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس چیز سے اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں اس سے کیا کرو، رک جاؤ۔ اچھا چلیے ایک بات سنیے، یہ ایک عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، ام یعقوب عورت کا نام تھا۔ وہ بتائی دیکھو اللہ کے رسول نے عورتوں کو بال کاٹنے سے منع کیا، وہ پچھنا یعنی نشان لگانے سے منع کیا، یہ دانتوں کے درمیان میں جو سوراخ کرتے اس سے منع کیا، اور بالوں میں مصنوعی بال یعنی الگ سے بال لے کر چونڈا وغیرہ بنانے سے منع کیا۔ اس عورت نے پوچھا کیا قرآن میں کہاں تو بھی ہے کیا؟ قرآن میں کہاں تو بھی ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا قرآن میں اللہ کہتے ہیں قرآن میں بال کے بارے میں کچھ نہیں ہے، عورتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یہ جسم میں جو نشان لگاتے لوگ نام وغیرہ لکھنا کرنا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا قرآن میں تیرے کو معلوم کیا؟ اللہ بولے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول جو دے رہے ہیں اسے لے لو، جو جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ ہاں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، تو اللہ کے رسول کی بات جو ہے قرآن کی تفسیر، ہاں صحیح بات سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے کہا ابھی کا سنی گیا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا چلیے اب وہاں پر آئیے، اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے ہمارا رسول نیند میں بھی اگر کوئی بات اگر بول رہا ہے اللہ کی قسم وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ بولتے ہیں، اپنی طرف سے آپ نہیں بولتے۔ اچھا چلیے اس کے بعد وہاں پہ آ رہا اللہ تعالیٰ کیا کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم قرآن آپ کے پاس لائے ہیں، حق کے ساتھ یہ لائے ہیں۔ اس کا مقصد کیا؟ لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کے سامنے بتاؤ، گویا قرآن کو بتانے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بتا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں جو بھی دیکھو بھائی اللہ میرے پاس جو وحی دیتا میں وہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پیش کرتا۔ اچھا اب یہاں پر آئیے، اگر خود اللہ کے رسول کی زندگی قرآن کے بارے میں کیا ہے، اب آپ دیکھا قرآن کیا کہہ رہا، اب یہاں پہ آئیے خود اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو جی نماز پڑھنا ہے تو میں جیسے نماز پڑھ کے بتایا ویسا پڑھو،
اللہ کے رسول نے کہا حج کے موقع پر کہا خذو انی مناسککم، دیکھو جی حج کے بارے میں کیا کیا پوچھنا ہے پوچھ لو، کیا کیا سیکھنا ہے میرے سے سیکھ لو۔ اچھا اب اس کے بعد بتایا اللہ کے رسول نے کہا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول کی سنت۔ اچھا چلو اب آئیے یہاں پہ ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ بتایا ہے تفصیل نہیں ہے، ابھی اس کی بات آ رہی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، صحابہ جو تھے ہر معاملے میں ہر مسئلے میں یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کیے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر اتباع سنت کو یعنی اللہ کے رسول کی باتوں کی پیروی کو قرآن کی پیروی سمجھتے تھے۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیثوں کے تعلق سے ہر زمانے میں لوگ فتنہ اٹھائے۔ ایک آدمی عمران ابن حسین کے پاس ایک آدمی آیا، بصرہ میں آیا، جی میں کچھ مسئلے پوچھ رہا ہوں تمہارے سے، میں کچھ مسئلے پوچھ رہا ہوں، صرف قرآن سے جواب دینا، قرآن سے جواب دینا۔ دیکھیے میں اہم بات میں آ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے آپ، میں کچھ مسئلے پوچھ رہا ہوں، صرف قرآن سے جواب دینا، مجھے دوسرے باتوں سے جواب نہیں دینا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، نماز کی کتنے چیزاں فرض ہیں، نماز میں کتنے چیزاں سنت ہیں، نماز میں کون سے کام کرنے سے نماز خراب ہوتی، کون سے کام کرنے سے نماز غلط ہوتی، وضو تمہارا کب ٹوٹ جاتا، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا چلیے سونا ہے تو سونے میں کب زکوٰۃ دینا، چاندی میں کب زکوٰۃ دینا، جانوروں میں کب زکوٰۃ دینا۔ چلیے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ ہے، اور وہ جنازہ کو قرآن سامنے رکھ کر اٹھاؤ، قرآن سامنے رکھ کر اٹھاؤ، اب کیا کرنا؟ تو وہ آدمی فوری طرح کا احییتنی احیاک اللہ، مجھے گمراہ ہونے سے تم بچا لیے، اللہ تمہاری مدد کرے۔ ابھی آپ ایک بات میں پوچھ رہا ہوں، دیکھیے مثال کے طور پہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا؟ اچھا نماز پڑھنے سے پہلے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا وضو سے پہلے پیشاب پخانے کی پاکی کا معاملہ ہے، کیا کرنا؟ پیشاب پخانہ کہاں کرنا؟ روڈ کے اوپر کرنا؟ کیا کرنا ہے؟ کیسے کریں گے؟ پاکی صفائی بولتے کوسے ہاتھ سے کرنا، سیدھے ہاتھ سے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ وضو کرنا بولتے کیا کرنا؟ پہلے پاؤں دھونا، بعد میں سر کا مسا کرنا، اس کے بعد منہ دھو لینا، اس کے بعد کلی کر لینا، آخر میں دانتاں لگڑ لے کو بیٹھ جانا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر کوئی ایسا وضو کرا تو اب کیا کریں گے آپ؟ چلیے ایک آدمی وضو کر کے آ گیا، اب نماز پڑھنا ہے، اب مجھے آپ بتائیے، قرآن کھول کے رکھیے، آپ قرآن رکھیے، آپ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن آپ رکھیے، اور اس کے بعد اب آپ بتائیے مجھے نماز پڑھنا کیا کرنا، کیسے نماز پڑھنا، کیا پڑھنا؟ پہلے کیا ہاتھ بننا کی کھلا رکھنا کی؟ ہاتھ بن کے کیا کرنا؟ اس کے بعد کیا کرنا؟ رکوع میں کیا کرنا؟ سجدے میں کیا کرنا؟ تشہد میں کیا کرنا؟ بتائیے، قرآن رکھ کے بتائیے۔ اگر کوئی پوری جماعت کے اندر یہ مسئلے کو اگر کوئی بتا دے، میں غلامی لکھ کے دیتا ہوں، اس کی جوتیاں میں سیدھے کروں گا، اس کی مرنے تک انشاءاللہ اس کی میں خدمت کروں گا، اگر کوئی بتا دے مجھے۔ چلیے اب آئیے، روزہ کب رکھنا؟ رات کے 1:30 بجے روزہ شروع کرنا یا کب رکھنا؟ دن میں کھانا، رات میں کیا کرنا؟ روزے کی کیا پابندیاں کرنا ہے؟ چلیے زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، کب دینا؟ کس کو دینا؟ کتنے مال میں دینا؟ کیسے زکوٰۃ دینا؟ کون سی جگہ زکوٰۃ خرچ کرنا؟ کسی کے پاس جانور ہے تو کیا زکوٰۃ دے گا؟ سونے میں کتنا دے گا؟ چاندی میں کتنا دے گا؟ اور شادی کرنا کس سے کرنا؟ کس سے کرنا شادی؟ کہاں شادی کریں گے؟ عورت ہوتی، عورت ہوتی، اب عورت، ہاں کوئی سی بھی عورت مل گئی تو شادی کر لو، حدود ہے، عورتوں کے قانون بتائے گئے، کون سی عورت سے شادی ہوگی، کس سے شادی نہیں ہوگی۔ اب آئیے، چلیے کسی کا آج انتقال ہو گیا، چلیے اللہ کے رسول کو نہیں ماننے والا، چلے انہیں مر گیا،
اچھا ہو گیا, مر گیا, الحمدللہ. اب آئیے, جنازہ یہاں سامنے رکھا ہوا ہے, یہ جنازہ ہے. اب آئیے, یہ مرنے کے بعد سے اسے کیا کرنا, مرنے کے بعد اسے کیا کرنا, کپڑے بدلنا نہیں بدلنا, نہلانا نہیں نہلانا, اس کے بعد کیا کرنا, نماز جنازہ کون پڑھے بتاؤ, قرآن کے اندر کہیں نماز جنازہ کا ذکر ہے کیا؟ چلیے اب اس کو کیا کرنا, اٹھا کے اس کو کووں کے لیے ڈال دیں گے, چیلوں کے لیے اس کو اٹھا کے پھینکیں گے, یا اس کو دفن کریں گے؟ دفن کریں گے تو کہاں کریں گے, کچرے کی ٹوٹی میں لے آ کر ڈالیں گے, اسے میونسپل کے کچرے میں اٹھا کر پھینکیں گے, کہاں لے کر جائیں گے اسے؟ آپ بتائیے اس کے ساتھ. چلیے قرآن کو سامنے رکھ کر آپ بتائیے. چلیے ایک آدمی آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کر پوچھا, یعنی جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا قرآن میں ہے, اگر بستی میں رہے تو نماز پڑھنا, خالی نماز پڑھو بول کر ہے, مگر یہ نہیں ہے سفر کرے تو کیا کرنا نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا, ارے بے خود سن رہے, ہم سب جاہل تھے, ان پڑھ تھے, نادان تھے, بے سمجھ تھے, اللہ کے رسول آئے, ہمیں طریقہ کر کے بتائے, ہم ان کے طریقے پہ کر رہے ہیں, مرنے تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ جواب ہے. ہمیں معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول بتائے, ہمیں جانتے نہیں تھے اللہ کے رسول بتائے. چلیے اس کے بعد آئیے, اسلام کے مخالفین مختلف قسم کے فتنے نکالے. آج کیا ہے, یورپ میں رہنے والا, امریکہ میں رہنے والا, زندگی بھر انگریزی پڑھنے والا, اب کیا ہو گیا, کیا کی عربی پڑھ لیے, کچھ بھی پڑھ لیے, اب انہیں مسئلے بتاتا, انہیں اسلام کی انسائکلوپیڈیا لکھا. کون لکھ رہا, لکھنے والا کون ہے, اسے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ہم لوگ اتنے متاثر ہو گئے کہ اس کی بات پر آ گئے, اور اس کی بات پر اب آگے آگے. چلیے سنت کا انکار, اچھا سنیے, سنت کا انکار کفر ہے. سنت کا انکار, دیکھیے امام بیہقی ایک بہت بڑے عالم تھے, ابو ایوب سخستانی, ابو ایوب سے انہوں نے نقل کیا کہ اگر تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی سنت بتائی جائے اور اگر کوئی آدمی اسے چھوڑ کر کسی عالم کے پاس جا کے مسئلہ پوچھ رہا, کسی کے بعد جا کر پوچھ رہا, تو سمجھ لو, اور وہ کہہ رہا کہ میرے کو قرآن سے جواب دو, مجھے قرآن سے جواب دو. اب قرآن سے جواب دو بولے تو کیا ہے, سمجھ جاؤ کہ وہ گمراہ ہے, وہ کافر ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا, کیا ہو رہا, ڈاکٹر صاحب بول رہے مجھے آپریشن کرنا ہے, آپ بتاؤ تمہیں کیسا آپریشن کرتے, تو میں ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دوں گا کہ سلاؤ اسے, پبلک میں سلا کے بیٹے کو کاٹو, چیر کو بتاؤ ایسا رہے کرتے آپریشن بول کے. اچھا اب یہاں پر دیکھیے, حضرت اوزاعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سنت کتاب پر فیصلہ کرتی ہے, اور سنت جو ہے قرآن کی گویا تفصیل ہے, قرآن میں گویا حفظ ہے, اشارے کیے گئے, مختصر بتایا گیا. حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے, بتایا کیا جی تمہیں قرآن نہیں پڑھے کیا, کانا خلق رسول اللہ القرآن, اللہ کے رسول قرآن کی جیتی جاتی تصویر تھی. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ فرماتے جس دن سے ہم لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیے, اس دن سے گمراہیاں ہماری قسمت میں آ گئی. چلیے آئیے, رسول کی بات کے سامنے دوسرے کی بات, رسول کے حکم کے سامنے کسی دوسرے کی بات پیش کرنا, اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سنو, ہر ایک کی بات کو ہم لے سکتے, انکار کر سکتے, ہر ایک کی بات لینے کا حق ہے, تم بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں, کوئی بات نہیں کہ میری بات آپ لیجئے, آپ کی بات لینا میرے لیے ضروری نہیں. مگر حضرت امام مالک کہتے تھے ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے, ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے, مگر یہ خبر والے مدینے میں اللہ کے رسول کی خبر کے سامنے بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے, ہمیشہ اس طرف اللہ کے رسول کی خبر کی طرف اشارہ کرتے, کہتے کہ اس خبر والے کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کی بات جب آ جائے تو ہمارے سر اور آنکھ پر ہونا چاہیے, دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے. امام ابو حنیفہ نے تو بیچارے وہ اللہ کے بندے اچھے باتیں بول کے چلے گئے. آج کیا ہو رہا ہے, اگر امام حنیفہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آ کر بولیں گے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب بتا رہے ہیں اللہ کے رسول کی بات آئے تو فوری اسے قبول کرنا چاہیے. چلیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے اللہ کے رسول کی حدیث آئے اور میں اسے نہ لوں, اللہ کے رسول کی حدیث میرے پاس آئے, اگر میں اس کو قبول نہیں کر رہا ہوں تو سمجھو میں پاگل ہو گیا. اللہ اکبر.
میں دیوانہ ہو گیا. کون بول رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے. چلیے امام احمد کہہ رہے نبی کی بات رکھ کر دوسروں کی بات پر توجہ دینا یہ بے وقوفی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول کی بات آ گئی. آج کون بول رہے ہیں بھائی عبداللہ صاحب بول ڈالے, وہ فلاں صاحب بول ڈالے, وہ سب بول ڈالے. آج کیا آ رہا ہوں ان کی باتوں کی بات چل رہی ہے, اللہ کے رسول کی بات کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر عمر وغیرہ آئے. یہ 140 پر 5000 صحابہ حج کے موقع پر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, وہ سب جھوٹے بن گئے. اس کے بعد بڑے بڑے بہترین زمانے گزر گئے. اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی زمانے ہیں, وہ سب چلے گئے. آج کیا ہو گیا؟ ہم آ گئے تو کیا ہو رہا؟ کبھی کیا ہو رہا جادو صحیح نہیں ہے, کبھی کیا ہو رہا عذاب خبر صحیح نہیں ہے, کبھی کچھ بھی آ رہا ہے. میرے بھائیوں جادو صحیح نہیں ہے. ارے قرآن کے اندر تو خود قرآن کہنے والا, قرآن کو کہنے والا, جب قرآن میں خود اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے تو پھر مجھے ماننے میں کیا ہے؟ مجھے ماننے میں کیا ہے؟ ہاں حدیثوں کے اندر وہ بات نہیں آ رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد بعض پاگل یہ کہتے ہیں یہ دیومالا کے قصے ہیں, یہ اماں بابا کے یعنی لوگاں جیسا بولتے رہتے اس کے قصے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ایسے لوگوں پر معلوم نہیں کب اللہ کا عذاب آئے گا. اور کیا ہو رہا؟ عذاب خبر صحیح نہیں. اجی قرآن میں خود اللہ بتا رہا, اللہ کے رسول تفصیل سے بتائے, آپ خیر نہیں مان رہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا. ابھی تراویح کی رکعت میں تقریباً آخری رکعتوں سے پہلے پڑھا گیا فرعون کے لیے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا. فرعون اور فرعونیوں کے کیا ہوگا؟ خبر میں عذاب ہوتے رہتا, آگ آتی رہتی. یوم تقوم الساعہ, جس دن قیامت آئے گی اس دن کہا جائے گا یہ فرعونیوں کو جہنم میں داخل کرو. خبر میں, اور خبر میں سزا نہیں ہو رہی. تو آج کل بہت اچھا سسٹم ہے. دیکھیے آج کل یہ میسیج وغیرہ کا بہت اچھا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا آپ میں سے کوئی بھی تیار ہو جاؤ, آپ میں سے یہ تیار ہو کہ کیا کرو, جتنے خبریں ہیں اس کے اندر وائر ڈالو, وائر ڈال کے میسیج ہم بھیجو, اندر سے کیا میسیج آتا دیکھو. میرے بھائی یہ خبر یہ کیسی جگہ ہے, جب تک آدمی اندر نہیں جاتا وہ سمجھ میں نہیں آتی دنیا. اندر جانے کے بعد اندر والا بولنے والا اگر رہتا تو پوری دنیا سنتی رہتی ہے خبر میں کیا ہو رہا, مگر انسان اور جن سنتا نہیں. یہاں پر اب آئیے کیا بتایا جا رہا. امام بیہقی نے فرمایا مجاہد یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے بہت بڑے عالم تھے. کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. دیکھو جی اگر آپس میں لڑائی آ گئی, جھگڑا آ گیا, اختلاف آ گیا, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دیکھو. الرد إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بات لوٹاؤ بولے تو کیا مانا؟ قرآن میں دیکھو. اور رسول کی بات کی طرف لوٹاؤ بولے تو کیا مانا؟ رسول کی سنت میں دیکھو. اچھا چلیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کے مفسر ہیں. انہوں نے یہ آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت کا خلاف کرتے اللہ کے عذاب سے ان کو ڈر. انہیں فرعون رہنے تک تورات نہیں ملی تھی, تو حضرت